السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ، نماز میں اگر بھول جائیں، غلطی ہو جائے تو کیسے سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو مکمل کریں۔ آج یہی مسئلہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جسے جان کر آپ کو مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سجدہ سہو کا طریقہ بیان کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے آپ کی خدمت کے لیے ایک نیو چینل کریٹ کیا ہے، اس چینل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ دیکھیں، نماز کے واجبات میں سے اگر بھولے سے کوئی واجب چھوٹ جائے یا فرض میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اگر فرض چھوٹ گیا تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی۔ فرض میں تاخیر ہو جانے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص سے نماز کے واجبات میں سے بھولے سے کوئی واجب چھوٹ گیا یا پھر فرض میں تاخیر ہو گئی، اب اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اب اگر وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر سجدہ سہو کر لے گا تو اس کی نماز بالکل درست ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی۔ نماز کے واجبات کیا ہیں یہ آپ نماز کی کتب میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ بک سینٹر پر جائیں اور کوئی بھی نماز کی کتاب خرید لیں تو اس میں آپ کو نماز کے واجبات مل جائیں گے کہ نماز کے کون کون سے واجبات ہیں۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے مکمل واجبات تو نہیں لیکن مختصر چند واجبات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا قرات کرنا یہ واجب ہے۔ اب اگر کوئی شخص سورت ملانا بھول گیا اور سجدے میں چلا گیا، یعنی اسے رکوع میں یاد آ گیا، اس کے لیے تو حکم ہے کہ وہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہو جائے اور پھر سورت ملائے۔ سورت ملانے کے بعد پھر آخر میں وہ رکوع بھی کرے اور سجدہ کر کے پھر آخری رکعت میں قعدہ آخر میں وہ سجدہ سہو کرے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ اسے سورت ملانا بھول گئی اور وہ سجدے میں چلا گیا، اسے رکوع میں یاد نہیں آیا، تو اب اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نمبر 2 پر اگر کوئی شخص 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا اور قعدہ اولا اسے بھول گیا، یعنی دوسری رکعت میں جو تشہد میں بیٹھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، اگر کوئی شخص اتحیات پڑھنا بھول گیا، سیدھا کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے، تو اب اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص اتحیات میں تو بیٹھا، یعنی 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا اور دوسری رکعت میں اس نے اتحیات پڑھ لی اور بھولے سے اتحیات کے بعد اس نے درود پاک شروع کر لیا، درود پاک پڑھ لیا یا پھر دعا پڑھ لی یا پھر شروع کر لیا درود پاک، اتنا پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد، اگر اتنا بھی پڑھ لیا تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، کیونکہ اس نے فرض میں تاخیر کر دی۔ کیونکہ اتحیات پڑھنے کے بعد اس کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ تیسری رکعت کے لیے قیام کے لیے کھڑا ہو جائے، لیکن اس نے اتحیات کے بعد درود شریف شروع کر لیا، تو اب درود پاک شروع کرنے سے اس نے فرض میں تاخیر کر لی، تو اب اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اب دیکھیں، اگر کسی سے اس طرح کا کوئی واجب چھوٹ جائے یا پھر فرض میں تاخیر ہو جائے تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ آخر میں سجدہ سہو کرے، آخری رکعت میں جا کر سجدہ سہو کرے۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، آخری رکعت میں آپ بیٹھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، اتحیات پڑھنے کے بعد دائیں جانب سلام پھیریں گے، دائیں جانب سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ 2 سجدے کریں گے، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھیں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، اسی طرح پھر 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، تسبیح پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھیں گے اور پھر اتحیات سے شروع کریں گے، پھر اتحیات پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، دعا پڑھنے کے بعد پھر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ ہے۔ یعنی کوئی بھی واجب اگر چھوٹ جائے بھولے سے، ایک یہ ہے کہ جان بوجھ کر چھوٹ جائے، جان بوجھ کر چھوڑ دینا، اس سے تو نماز ہی نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اگر بھولے سے چھوٹ جائے یا فرض میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اور سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آخری رکعت میں اتحیات پڑھیں اور قعدہ آخر میں اتحیات پڑھیں، اتحیات پڑھنے کے بعد پھر 2 سجدے کریں، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر اتحیات سے شروع کریں، اتحیات پڑھیں، درود پاک پڑھیں اور دعا پڑھیں، اس کے بعد پھر دائیں بائیں سلام پھیر دیں۔ تو اس طریقے سے آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔